معزز ناظرین سامعین، ہم اکثر ذکر کرتے ہیں کہ جب ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ تیرے تے ستے خیرات۔ عام طور پہ لوگ ان ستے خیرات سے جو مراد لیتے ہیں کہ آپ کے پاس دودھ ہونا چاہیے گھر کا، آپ کے پاس اولاد ہونی چاہیے، خاص کر اولاد نرینہ ہونی چاہیے، مال دولت ہونا چاہیے، ان چیزوں وہ ستے خیروں کے اندر بڑا گھر ہونا چاہیے، ان چیزوں کو وہ خیروں کے اندر شمار کرتے ہیں۔ لیکن ہم نبی کے غلام ہیں، ہمارے لیے وہ 7 خیریں کیا ہیں؟ ان میں سب سے پہلی خیر جو ہے وہ ہے سنی ہونا۔ سنی کیسے بنتا ہے؟ نماز پڑھنے سے سنی نہیں بنتا، کلمہ پڑھنے سے سنی نہیں بنتا، روزہ حج زکوٰۃ رکھنے سے سنی نہیں بنتا۔ سنی اگر کوئی بنتا ہے تو وہ درود و سلام پڑھنے سے سنی بنتا ہے۔ تو جو درود و سلام پڑھتا ہے وہ سنی ہے، جو درود و سلام نہیں پڑھتا وہ سنی نہیں ہے۔ دوسری جو خیر ہے کہ جب آپ کو موت نصیب ہوتی ہے تو اس وقت جان جو ہے وہ بڑی مشکل سے نکلتی ہے۔ عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ ایسے نکلتی ہے جیسے کوئی ململ کا کپڑا کانٹوں بھری جھاڑی کے اوپر ڈال دیا جائے، اس کو کھینچا جائے، اس کا تار تار ہو جائے، اس کا ایک ایک دھاگا علیحدہ ہو جائے، اتنی مشکل سے جان نکلتی ہے۔ لیکن سنی کی جان جو درود و سلام پڑھتا ہے اس کی ایسے نکلتی ہے جیسے پھول میں سے خوشبو نکلتی ہے، یا ایسے نکلتی ہے جیسے مکھن میں سے بال نکل جاتا ہے۔ تو یہ فائدہ ہے، دوسری خیر ہے سنی ہونے کی۔ تیسرا جو فائدہ سنی ہونے کا یا تیسری جو خیر ہے وہ ہے قبر کا حساب۔ قبر 3 فٹ بائی 6 فٹ کا ایک گڑھا ہے، یا اس نے جنت کا باغ بننا ہے یا جہنم کا گڑھا بننا ہے۔ تو جنت کا باغ کیسے بنے گی؟ قبر کے اندر 3 سوال ہوں گے، ہر ایک کو پتہ ہے کہ وہ سوال کون سے ہیں۔ پہلا سوال ہے کہ تیرا رب کون سا ہے، ہر ایک کو پتہ ہے کہ میرا رب اللہ ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ کا مذہب کیا ہے، تو ہر ایک کو پتہ ہے کہ اس کا مذہب اسلام ہے، لیکن وہاں پہ جواب نہیں دیا جائے گا۔ تیسرا یہ ہوگا سوال کہ یہ جو ہستی آپ کے سامنے کھڑی ہے دنیا میں ان کے بارے میں کیا کہتا تھا، تو وہ پتہ ہے کہ وہ ہستی ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں گے، لیکن وہاں پر کوئی بندہ جو ہے وہ جواب نہیں دے سکے گا۔ وہ خوش نصیب ہوں گے جو یہ جواب تینوں دیں گے۔ جب وہ آخری سوال ہوگا تو جو درود و سلام پڑھتا ہوگا، نعت پڑھتا ہوگا، وہ فوراً کہے گا کہ یہ وہ میرے آقا ہیں جن پہ ہم درود و سلام پڑھتے تھے، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ بے حد سلام۔ تو اس وقت اس کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ قبر کے بعد اگلا جو امتحان آئے گا وہ میزان پہ آئے گا۔ میزان پہ کیا ہوگا کہ آپ کے نیکیوں اور بدیوں کا تول ہوگا۔ اگر نیکیاں زیادہ ہوں گی تو جنت میں جاؤ گے، اگر بدیاں زیادہ ہوں گی تو جہنم میں جاؤ گے۔ ایک شخص تھا جس کی نیکیاں کم تھی، بدیاں زیادہ تھی، اس کو جہنم کا حکم ہو گیا، فرشتے لے کے جانے لگے تو نبی پاک تشریف لے آئے اور کہا کہ اس کا تول دوبارہ کیا جائے۔ فرشتوں نے کہا کہ تول بالکل ٹھیک ہے، اگر آپ کہتے ہیں تو ہم دوبارہ کرتے ہیں۔ تول دوبارہ کیا گیا، پھر نیکیاں جو تھی وہ کم تھی، بدیاں جو تھی وہ وزنی تھی، تو نبی پاک نے ایک جیب میں سے ایک چٹ نکال کے اس کے نیکیوں والے پلڑے میں ڈالی تو وہ پلڑا بھاری ہو گیا۔ ہر طرف سے آوازیں آنا شروع ہوگی، مبارک ہو مبارک ہو۔ تو پوچھا گیا کہ یا اللہ اس کے اندر کیا تھا؟ تو نبی پاک نے فرمایا کہ اس کے اندر اس کا پڑھا ہوا درود شریف تھا، جو اس نے ایک دفعہ بڑا ہی اپنے دل کے اندر کہیں پڑھا تھا، فرشتوں نے نوٹ نہیں کیا لیکن مجھ تک وہ پہنچ گیا، لہذا یہ اس کا وزن ہے، اس کا فائدہ ہے کہ جس کی وجہ سے یہ جنت میں چلا گیا۔ تو جو چیز نامہ مال کو بھاری کرتی ہے، وزنی ہے سب سے زیادہ نیکیوں میں، وہ آپ کا درود پاک ہے، اور درود پاک صرف اسی کو نصیب ہوتا ہے جو سنی ہے۔ ہر بندہ درود پاک پڑھنے کی توفیق نہیں کر سکتا۔ اس سے اگلا مرحلہ جو ہے وہ پل صراط ہے۔ پل صراط اتنی تیز ہے
کہ بال سے زیادہ باریک ہے، تلوار سے زیادہ تیز ہے. 50,000 سال اگر کوئی گھوڑا دوڑتا رہے اس کے اوپر تو پھر وہ کہیں جا کے اس کو پار کرے گا. تو اسی طرح ایک امتی نبی کا اس پل صراط کے اوپر چل رہا تھا، لڑکھڑا رہا تھا، کبھی گرتا تھا کبھی سنبھلتا تھا. تو یکدم ایک بزرگ ہستی طاقتور انہوں نے آ کے اس کا بازو پکڑا اور ایک لمحے میں اس کو پل صراط سے پار کر دیا. تو اس بندے نے ان ہستی کو پکڑ لیا، اس کو پوچھا کہ جناب حضور آپ کون ہیں؟ تو انہوں نے کہا میں آپ کا پڑھا ہوا درود شریف ہوں. تو اس درود شریف کے صدقے سے وہ پل صراط پار ہوئی. تو یہ بھی ایک بہت بڑی خیر ہے. تو ان ساری خیروں کی الٹیمیٹلی جب اس کو جنت نظر آ گئی تو یہ ساری جو خیریں ہیں یہ درود پاک پڑھنے والے سے ہیں، سنی بننے سے ہیں. ٹھیک ہے. اور سنی جو بنتا ہے ہم نے کہا کہ وہ درود پاک پڑھنے سے بنتا ہے. اور اس طرح سے نبی پاک نے فرمایا کہ میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، 72 جہنمی ہوں گے، صرف ایک جنتی ہوگا. وہ ایک جنتی کون ہوگا؟ جو سنی ہوں گے. سنی کون ہیں؟ ہم نے ایک تو کہا کہ جو درود و سلام پڑھتے ہیں. دوسرا اس کے سنی کے عقیدے کے اندر آتا ہے کہ وہ نبی کو حاضر ناظر مانتا ہے، نبی کو شفیع مانتا ہے. تو سب سے بڑی خیروں کی ماں جو ہے وہ یہ عقیدہ ہے کہ ہم نبی کی شفاعت کو مانیں. تو جو نبی کی شفاعت کو مانے گا اس کو یہ ساتیں خیریں نصیب ہوں گی. تو اللہ بھی ہمیں یہ ساتوں خیریں اپنے نبی کے صدقے عطا کرے. وما الا البلاغ المبین.